میں آپ کی اسلامیات کی لیکچرر راحت میر آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم چیپٹر 4 شروع کریں گے جو قرآن کے متعلقہ ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن کا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ ہر مسلمان پر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنا۔ نمبر 3، قرآن کو خاموشی سے سننا، ترجمہ سمجھنا اور غور و فکر کرنا۔ نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا۔ نمبر 5، قرآن کے پیغام کو پھیلانا۔ یہ 5 حقوق قرآن کے ہمارے اوپر اکٹھے فرض ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں قرآن کو پڑھنا سیکھ لوں گی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس پر عمل کروں گی، اور جب پورا پڑھ لوں گی پھر پھیلانا شروع کروں گی۔ نہیں، آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ سارے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا قرآن پر ایمان ہے، تو پھر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو آنا چاہیے۔ ہم آپ کو تھوڑی تھوڑی مشق کرائیں گے، لیکن آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا۔ اگر آپ بغیر ترجمہ سمجھے، بغیر احکامات سمجھے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور جب آپ کو ترجمہ آتا ہے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اور جیسے جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پورا ہونے کا انتظار کریں گے، جس صفحے پر آپ کو حکم ملا ہے آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور پھر جب یہ سب چاروں چیزیں آپ کو آتی ہوں تو قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانا بھی آپ کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71، اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وقولو اور کہو، قولا قول بات، سدیدن ٹھیک ٹھیک درست، یصلح لکم درست کر دے گا اللہ، یصلح لکم درست کر دے گا، اصلاح کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا، لکم تمہاری خاطر، ذنوبکم تمہارے گناہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، ومن یا ومن اور جس نے، اور من جس نے، یطع اللہ اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد تو بلا شبہ، فازا پائی اس نے یا اس نے حاصل کی، فوزن کامیابی، عظیمہ بہت بڑی۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو،
वक़ूलू और कहो क़ौलन सदीदा बात दुरुस्त सीधी सच्ची हक युस्लिह लकुम इस्लाह कर देगा दुरुस्त कर देगा लकुम तुम्हारे लिए आमालकुम तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम व यग़फिर लकुम और बख्श देगा लकुम तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह व मन युतिल्लाह और जिसने अताअत की अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की फ़क़द तो बलाशुबा तो तहकीक फाजा पाई उसने या हासिल की उसने फौजन अजीमा बहुत बड़ी कामयाबी। ये है इन दो आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा। इसकी आपने तजवीद के साथ किरत करना या इसको पढ़ना भी सीखना है और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा भी सीखना है, ठीक है। और फिर इसका फ़हम जो है, इसका मफ़हूम जो है, वो आपको समझने में आसानी होगी। हम इंशाल्लाह ताला इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे कि आप लोगों का पढ़ने का अंदाज भी इम्प्रूव होता जाए और रहनुमा उसूल की टिप्स आपको दे दिया करेंगे जो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इन आयात की तो आपके काम आएंगे। आज के लिए जैसे अभी आपने सुना है कारी की क़िरत सुनी और फिर हमने उसके बाद इसको पढ़ा है, तो अगर आप इसकी किरत रवानी के साथ करना चाहते हैं तो आपको वो असूल आने चाहिए, मुखारिज पता होने चाहिए कुरान की हरूफ के, और आपको कुछ असूल पता होने चाहिए। आज के लिए आपको एक छोटा सी टिप दे देती हूँ, हरूफ खलकी कौन से होते हैं, यानी खलक से निकलने वाले अल्फाज कौन से होते हैं। वो हैं, अगर आप खलक के 3 हिस्से करें तो ऊपर के हिस्से से खौ और गैन है, दरमियान के हिस्से से हा और आइन है, और हलक के नीचे के हिस्से से निकलता है हा और हमजा। इन आयात मुबारका का बामुहावरा तर्जुमा। ए ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से और कहो बात सीधी कि सवार दे तुम्हारे वास्ते तुम्हारे काम और बख्श दे तुमको तुम्हारे गुनाह। और जो कोई कहने पर चला अल्लाह के और उसके रसूल के, उसने पाई बड़ी मुराद। अब ये दो आयात हैं सूरह अहज़ाब की। इन पर आपने गौर व फिक्र करना है। बामुहावरा तर्जुमा आपके सामने है। हम इसकी तशरीह देखते हैं और फिर इसमें से अहम नुकात निकालेंगे इंशाल्लाह। इन आयात के शुरू में 2 बातों यानी अल्लाह ताला से डरने और दुरुस्त बात कहने का हुक्म दिया गया है। तकवा के मानी अल्लाह ताला से डरते हुए दीन और शरीयत के अहकाम की बजा आवरी है। दूसरी ताकीद ये है कि आदमी हमेशा दुरुस्त बात कहे, झूठ वगैरह का इसमें इस्तेमाल ना हो। इसके बदले में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, और इसके साथ ही आखिरत की मग़फ़िरत का वादा भी फरमाया है। अब इन आयात मुबारका की तशरीह देख लेने के बाद इस पर गौर व फिक्र करना होता है। गौर व फिक्र जब हम करेंगे तो इसमें से कुछ अहम नुकात निकलेंगे और द पॉइंट्स टू बी नोटेड, और वो हमारे जहन को जिला बख्शेंगे या हमें हदायत देंगे। अब देखें पॉइंट नंबर 1, तकवा किसे कहते हैं। आप गौर करें तो आपको अपनी पिछले इल्म की वजह से भी, और जो भी हमने बात समझी है उसकी रोशनी में समझ में आएगा कि तकवा उस खौफ या डर को कहते हैं जिसकी वजह से इंसान परहेजगार बन जाता है, गुनाहों को छोड़कर नेकी की राह इख्तियार करता है। ये तकवा, ये खौफ, ये डर वैसा डर नहीं होता जैसा किसी शेर या चीते से लगता है। ये वो डर या खौफ होता है जो आपको किसी इंतहाई मोहब्बत करने वाली हस्ती के नाराज हो जाने का खौफ होता है। तो जब हम इस चीज से डरते हैं कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज ना हो जाए और नेकियां करने की कोशिश करते हैं, उसको राजी करने की कोशिश करते हैं, उसको तकवा कहते हैं। नंबर 2, कौलन सदीदा से क्या मुराद है। कौलन सदीदा होता है बिल्कुल सच्ची हक बात, सीधी और दुरुस्त बात,
جس میں کوئی لگی لپٹی نہ ہو، کوئی اس میں بڑھا چڑھا کر نہ کیا جائے. تو اس کے لیے بہت ساری ڈیٹیل ہے، میں آپ کو کچھ پوائنٹس دیتی ہوں، غور آپ نے خود کرنا ہے. قولاً سدیدہ وہ بات ہوتی ہے جو سچ ہو، جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، اس میں غلو نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تانا نہ ہو، عیب جوئی نہ ہو، دل آزاری نہ ہوتی ہو، احسان نہ جتایا جا رہا ہو، مقصد بھی نیک ہو، نیت بھی نیک ہو، لوگوں کی بھلائی یعنی ان کے خیر کے لیے وہ بات کی جا رہی ہو. نصیحت کریں تو وہی نصیحت کریں جس پر عمل کرتے ہوں. دوسروں کو وہ مشورہ دیں جو اپنے لیے پسند ہو. کسی کا راز افشا نہ کریں. آسان الفاظ میں بات کریں. بات کرنے کا انداز نرمی اور شائستگی لیے ہوئے ہو. تکبر نہ جھلکتا ہو. خود نمائی نہ ہو. چیخ نہ کی جائے. تیز تراری یا دھمکی نہ ہو. گالی نہ ہو. اور ایسی جب آپ بات کریں تو اس میں اللہ کا ذکر یا اللہ کی حمد موجود ہو. اس کو قولاً سدیدہ کہیں گے. اور اگر انسان قولاً سدیدہ نہیں کر سکتا تو پھر بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے. ہمارے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے کون سے کام سنور جائیں گے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے جب قولاً سدیدہ کہیں گے تو اللہ ہمارے کام سنوار دے گا. جس معاملے میں ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے، ہائی کہیں میں نے یہ بات کہہ دی تو کوئی یہ سچ بول دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو وہ معاملہ اللہ سنوار دے گا. اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بگڑنے نہیں دے گا. یہاں یہ تسلی دی جا رہی ہے. اور پھر چوتھا پوائنٹ ہے، سوال یہ ذہن میں آتا ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے کیا مراد ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا ہے. یہاں پر جب ہم پچھلی آیت اور اس آیت دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حکم کی اطاعت کرو جو ابھی دیا جا رہا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو اور قولاً سدیدہ کہا کرو. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو سچ بولنے کا حکم، سچ بولنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں سارے معاملات میں کریں، لیکن جب ان آیات پر نظر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اس معاملے میں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی ہے، جب بات کرنی ہے قولاً سدیدہ کرنی ہے. اللہ سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور زبان کا حساب دینا ہوگا. ان آیات کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، عربی میں بھی اور اس کا ترجمہ بھی. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ نمبر 1، درست تلفظ اور قرأت کے ساتھ آیات مبارکہ مع ترجمہ اور تشریح سمجھ کر پڑھیں اور نوٹ بک پر تحریر کریں. نمبر 2، بیان کرنا آیات مبارکہ سے احکامات کو اخذ کر کے نوٹ بک میں تحریر کریں. اور نمبر 3، آیات کو زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ جتنے بھی آپ کی سلیکٹڈ آیات ہیں قرآن میں سے آپ کی بک میں دی گئی ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن امپروو ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.